لاسٹ راؤنڈ بچا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی، ایک آخری راؤنڈ بچا ہے. تو اگر کسی کو گھر جانے کی فکر ہو رہی ہو تو ایسا ماحول مت بنائیے. آخری راؤنڈ بچا ہے وہ بھی دیکھیے. اس کے بعد آپ کے پیارے پیارے بچوں کو انشاءاللہ انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے، جس سے ان کے اندر اور شوق پیدا ہوگا. انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے. ابھی اس سے پہلے یا آخری راؤنڈ سے پہلے آصف رکھ لو، یہ آخری راؤنڈ سے پہلے میں ایک اور میرے لیے بہت خاص میرے ماموں جان جو چھتیس گڑھ سے خاص اس جلسے کے لیے آئے ہیں ان کو اسٹیج پہ بلانا چاہوں گا، کیونکہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. ماشاءاللہ وہ انجینئر بھی ہیں، وہ فارمر بھی ہیں، وہ بزنس مین بھی ہیں اور وہ شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ. تو زوردار تالیوں سے استقبال کروں گا جناب ماموں جان عبدالاعجاز اشرف. ماشاءاللہ آئیے ماموں. اور ابا سے گزارش کروں گا والد صاحب سے کہ آپ آئیں، ماموں جان کا استقبال کریں. السلام علیکم. ایک سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جتنا سنا تھا جتنا سوچا تھا اس سے بھی بہترین پروگرام ہو رہا ہے. اور میں کیا کہوں، ابھی میری زبان لڑکا رہی ہے کہ اتنے عالم لوگوں کے بیچ ابھی مفتی صاحب کی تقریر بھی ہم لوگوں نے سنی اور بچوں کی بھی تقریر سن کے میں حیران ہوں کہ وہ ایک بچہ جسے کبھی میں اپنے سامنے بیٹھایا کرتا تھا، آج وہ اتنے سارے بچوں کا استاد ہے اور اتنی اچھی تربیت اپنے بچوں کو دے رہا ہے. حضرات، ایسے لوگ حافظ مبین الدین صاحب کے جیسے لوگ قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. ان کی محنت کو سلام ہے. ان کی قابلیت کی وجہ سے آج دوسرے بچے جو دین سیکھ رہے ہیں اور آگے چل کے دوسرے بچوں کو سکھائیں گے، وہ ایک سلسلہ قائم ہونے والا ہے حافظ مبین الدین صاحب کی محنت کی وجہ سے. حضرات، آج اس نیک جلسے میں مجھے شامل ہونے کا موقع ملا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج یہاں پر بچے بھی موجود ہیں، ان کے پیرنٹس بھی موجود ہیں اور یہ آن لائن مکتب ہے، اس لیے یہ جو جلسے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت دور دراز تک پہنچے گا، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی. تو کچھ میسج میں اپنی طرف سے بھی دینا چاہتا ہوں. یہ آن لائن مکتب دوسروں کے لیے جو ہے کوئی مکتب کی جگہ ہوگی، لیکن میرے لیے ایک فیملی ہے، کیونکہ اس کا جو سب سے اہم کردار ہے مبین الدین صاحب، وہ کبھی میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. یہ میرے لیے ایک فخر کی بات ہے. تو میں آپ سے آج 3 پوائنٹس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا پوائنٹ جو رہے گا، بچے تھوڑا دھیان دیں، سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے وقت کی پابندی. حضرات، وقت اتنی قیمتی چیز ہے، میرے بچوں سنو، وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ نے قرآن میں وقت کی قسم کھائی ہے. والعصر، سارے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. تو حضرات، وقت کی پابندی، ہم کو چاہیے کہ اگر ہم نے کسی کو کوئی وقت دے دیا ہے، اگر ہم نے کسی کو 9:15 بجے ملنے کا وقت دیا ہے تو ہم 9:15 پر اس سے مل لیں. اگر ہم 9:16 پہ اس سے مل رہے ہیں تو ہم جو ہے اپنے آپ پہ اور اس پہ ظلم کر رہے ہیں. وقت کی پابندی اتنی ضروری ہے. اگر آپ وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو آپ پچھڑ جائیں گے. اللہ نے قرآن میں وقت کی قسم کھا کے یہ بتایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے وقت کی، سارے انسان خسارے میں ہیں. ہم لوگ وقت کو بہت لائٹ لے رہے ہیں، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. آپ سوچئے وقت کیا ہے. اگر میں بازار میں گیا اور میں نے بازار میں کوئی سودا لیا، میں نے 1000 روپے اس کو دیے.
آپ کو لگتا ہے میں نے 1000 روپے دیے اس کو، میں نے اپنا وقت دیا ہے اس کو، کیونکہ وہ 1000 روپے کمانے کے لیے مجھے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی پڑی، میں نے اپنے 8 گھنٹے نکال کے اس کو دیے۔ اسی طریقے سے بچوں، جب آپ لوگ جاتے ہو کسی دکان میں کوئی سامان خریدنے، آپ اس کو 10 روپے دیتے ہو، 20 روپے دیتے ہو، 50 روپے دیتے ہو، 100 روپے دیتے ہو، تو وہ آپ اپنے پاپا کا وقت دے رہے ہو۔ اس لیے وقت کی جو ہے بہت اہمیت ہوتی ہے۔ آپ نہ خود اپنا وقت خراب کریں، نہ دوسروں کا وقت خراب کریں۔ اور اس کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے وقت کو سنبھالنے کا؟ میں نے سمسیا تو بتا دی، سمادھان بھی تو میں ہی بتاؤں گا۔ وقت کو سنبھالنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے اپنی پوری زندگی کا جو سائیکل ہے وہ نماز کے سائیکلوں سے ملا لیجیے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کا سائیکل نماز کے سائیکلوں سے ملا لیا تو آپ کے وقت میں برکت ہوگی۔ فجر کے بعد علم حاصل کرنا، معاش حاصل کرنا، روزگار کے لیے جانا، ظہر کے بعد تھوڑا آرام اور پھر معاش کا کام، عصر کے بعد لوگوں سے ملنا جلانا، سماجی کام، مغرب کے بعد کھانا، عشاء کے بعد آرام۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ ہم لوگ عشاء کی نماز 8 ساڑھے 8 بجے پڑھ لیتے ہیں جماعت کے ساتھ، اس کے بعد پھر پوری رات اپنی۔ یہ ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ جلدی سونے کی عادت ڈالیے، جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ زندگی کے ہر شعبے میں میں گارنٹی لیتا ہوں آگے آ جائیں گے۔ اور اگر آپ اس کے خلاف رہے، راتوں کو اپنی جاگ کے برباد کیے اور دن کو سو کے برباد کیے، آپ دیر سے اٹھیں، یا آپ نے کہا کہ فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھے اس کے بعد سو گئے، تو بھی آپ کے وقت میں برکت نہیں ہوگی۔ اور وقت کے میں برکت نہیں ہوگی تو آپ کے کسی کام میں برکت نہیں ہوگی، آپ پچھڑ جائیں گے۔ دنیا کی ریس میں اگر آپ کو آگے آنا ہے تو آپ اپنے سارے معاملات نماز کے سائیکل سے ملا لیجیے۔ ٹھیک ہے؟ دوسری بات جو مجھے آپ سے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ صحت مند اور اچھا کھانا۔ میرے ساتھ یہاں پر ابھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ عمر میں میرے سے بڑے بھی ہیں۔ آپ دیکھیے، جو نئے بچے ہیں وہ تو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن صرف آج سے 40-50 سال پہلے، صرف 40-50 سال پہلے اتنی بیماریاں نہیں ہوا کرتی تھی۔ لوگوں کے گھروں میں، فیملی میں اگر 7-8 ممبر ہوتے تھے تو سال میں 1-2 بار کوئی بیمار ہو جاتا تھا۔ آج آپ اپنے گھر میں دیکھیے، اگر 7-8 لوگوں کی فیملی ہے، پورے 7-8 لوگ بیمار ہیں، پورے 7-8 لوگ بیمار ہیں۔ سال بھر ڈاکٹروں کے چکر لگتے رہتے ہیں، سال بھر حکیموں کے چکر لگتے رہتے ہیں، سب لوگ دوائیوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنے کھانے کو برباد کر لیا۔ ہم کو اپنے کھانوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ گوشت حلال ہے، لیکن کس طرح کا گوشت حلال ہے، کب گوشت حلال ہے، اس کی بھی تو تھوڑی فکر کرنی پڑے گی۔ یہ بھی تو سوچنا پڑے گا کہ ہم کس ٹائم کھانا کھا رہے ہیں، کیسا کھانا کھا رہے ہیں، اور ہمارے بچے کیسا کھانا کھا رہے ہیں۔ اگر ہم نے کھانا کھانے کی عادتوں میں بدلاؤ نہیں کیا تو ذرا سوچئے، آج سے 40-50 سال پہلے ہمارے گھرانے ہیلدی تھے، صحت مند تھے، اور آج ہم لوگ سب کے سب بیمار ہیں۔ تو یہ جو بچے جو ابھی 10 سال، 15 سال، 20 سال کے بیٹھے ہیں، یہ اپنی جنریشن کیسی پیدا کریں گے؟ کیسی پیدا کریں گے؟ فکر کیجئے اور اپنے کھانوں کو سدھاریے۔ ہم کو ایسا کھانا کھانا ہے جو ہماری جیب پہ بھی بھاری نہ ہو اور پیٹ پہ بھی بھاری نہ ہو۔ ہم آج ایسا کھانا کھا رہے ہیں جو ہماری جیب پہ بھی بھاری ہے اور پیٹ پہ بھی بھاری ہے۔ تو ہم عقل مندی کر رہے ہیں یا بیوقوفی؟ ہم کو موٹا اناج کھانا ہے، ہم کو بنا تیل کا کھانا کھانا ہے، کم سے کم تیل کا کھانا کھانا ہے۔ ہم کو بسکٹ اور بیکری آئٹم ان سے بچنا ہے۔ آج میں جانتا ہوں کہ ہماری صبح جو ہے چائے توست سے ہوتی ہے،
آپ نے کبھی بیکری میں جا کے آپ دیکھیے، میرے کہنے پہ ایک بار جو ہے نا، میری ماں بہن بھی ایک بار بیکری میں جا کے دیکھیے کہ بسکٹ کیسے بنتا ہے، ٹوسٹ کیسے بنتا ہے، اس میں کس طرح کا ڈالڈا ڈلتا ہے، کس طرح کا گھی ڈلتا ہے، کیسا میدا ہوتا ہے. اور آپ اپنی صبح چائے تو اس سے کرتے ہیں، چائے بسکٹ سے کرتے ہیں. جب بھی آپ کو بھوک لگتی ہے، تھوڑی بہت بھوک لگتی ہے، تو سوچتے ہیں ہلکا پھلکا ہوتا ہے بسکٹ کھا لیں. وہ بسکٹ بہت بھاری ہوتا ہے، اس میں بہت خراب طرح کا گھی ڈلتا ہے، ڈالڈا ڈلتا ہے. ہم لوگ اس کو ہلکا سمجھ کے کھاتے ہیں، اس میں میدا پڑتا ہے. تو ہم کو اپنے کھانے کو سدھارنے کی ضرورت ہے. میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ آن لائن مکتب میرے لیے فیملی ہے. میں اپنی فیملی کی فکر میں یہ باتیں کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، مجھے آپ سب کی فکر ہے. تو ہم کو اپنے کھانے سدھارنے کے لیے بہت آسان ہے جناب. آج ہماری ہمارے ہاتھ میں جو ہے نا پوری دنیا ہے. یہ موبائل خراب چیز بھی ہے اور اچھی چیز بھی ہے. اس سے ہم دیکھیے، اچھی چیز تو اتنی اچھی چیز ہے کہ ہانگ کانگ کے بچے بھی اس سے پڑھ رہے ہیں. تو اسی موبائل سے ہم سیکھیں، کم سے کم آدھا گھنٹہ جو ہے ہم روز موبائل میں سرچ کریں کہ اچھا اور ہیلدی کھانا کیا ہوتا ہے، کیسے کھانوں کو ہم کو کھانا چاہیے اور کیسے کھانوں سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. اگر ہم نے یہ سیکھ لیا تو نہ صرف ہم ہیلدی رہیں گے، بلکہ یہ ہمارے جو 10-15 سال کے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں یہ بھی ہیلدی رہیں گے، اور ان سے ہیلدی جنریشن سامنے آئے گی. نہیں تو آج ہمارے یہ 10 سال 15 سال کے بچے بھی بیمار ہیں، تو یہ کیسے بچے پیدا کر پائیں گے؟ کتنی بیمار قوم ہم آگے بڑھائیں گے. ذرا فکر کیجئے اس بات کی. آج ہر گھر میں ڈائبٹیز، تھائرائڈ، بلڈ پریشر کے مریض ہیں. کسی کو کمر درد ہے، کسی کو گیس کی پرابلم ہے، کسی کو بلوٹنگ ہو رہی ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے. تو ہم کو اپنے کھانوں کو سدھار کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پوری فیملی میں جتنے لوگ ہیں سب کو بولیے کہ اپنے کھانوں کو کیسے صحیح کیا جائے یہ سرچ کر کے مجھے گوگل سے بتاؤ، موبائل سے چیک کرو، اور روز 15 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے اس کی اسٹڈی کریے کہ ہم اپنے کھانوں کو کیسے سدھاریں، کھانے کا ٹائمنگ کیا رکھیں، کس ٹائم پہ کیا کھائیں. ٹھیک ہے. تیسری بات مجھے یہ کرنی تھی آپ لوگوں سے کہ حضرات، ہماری مسجدیں، اگر ہم کو آگے بڑھنا ہے تو ہماری مسجدیں جو ہے ہم کو آگے بڑھانے کی سب سے معقول جگہ ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں مسجدیں مسلمانوں کا سینٹر ہوا کرتی تھی، مسجدیں مسلمانوں کا مرکز ہوا کرتی تھی. آج ہم نے مسجدوں کو عبادت کی جگہ بنا دیا. ہم مسجد میں جاتے ہیں صرف نماز پڑھنے. ہمارے پاس جو مسجدیں ہیں وہ ہندوستان میں قریب 5 سے 6 لاکھ مسجدیں ہیں. 5 سے 6 لاکھ مسجدیں. اور کوئی بھی مسجد میں سمجھتا ہوں چھوٹی سے چھوٹی مسجد 3,000-4,000 اسکوائر فٹ سے تو کم میں نہیں بنی ہے. بڑی مسجدیں اور پرانی مسجدیں ایکڑوں میں بنی ہیں. اور وہ یہ ہماری 5 سے 6 لاکھ مسجدیں مہینے میں صرف 4 دن، مہینے میں 4 بار جمعہ آتا ہے، مہینے میں صرف 4 دن بھرتی ہیں. باقی 26 دن یہ ہماری مسجدیں جو ہیں وہ خالی پڑے رہتی ہیں. 2 صف 3 صف، کہیں بہت ہو گیا تو 5 صف. اس کے علاوہ 2 منزلہ 3 منزلہ بلڈنگ ہے مسجد کی، وہ صرف مہینے میں 4 دن اور سال میں 54 دن، 52 ہفتے جمعے اور 2 عیدین کی نماز. باقی دنوں میں یہ مسجدیں ہماری اربوں روپے کی پراپرٹی ہیں، ہماری مسجدیں وہ خالی پڑی رہتی ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنی مسجدوں کو اپنا مرکز بنائیں، ان مسجدوں میں ہیلتھ سینٹر چلائیں، ان مسجدوں سے بزنس ہو، ان مسجدوں سے سوشل ورک ہو، ان مسجدوں سے ہمارے سماجی کام ہوں، ان مسجدوں میں ہم شادیاں کریں. کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبھی کی چھٹی سنڈے کو رہتی ہے، ہماری چھٹی جمعے کو رہتی ہے.
اگر ہم اپنا بزنس ہب مسجدوں کو بنا لیں، جمعے کی نماز تک ساری دکانیں بند رہیں گی، اس کے بعد پھر دکانیں چالو. اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں، اپنی مسجدوں کو اپنا مرکز بناتے ہیں، تو لوگوں کی آمد و رفت بھی بڑھے گی مسجدوں میں. اس سے ہمارے جماعتی بھی بڑھیں گے، لوگ اس سے اسلام سے جڑیں گے. تو میری یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ایک دن میں ہونے والی چیز تو نہیں ہے، لیکن جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، وہ جتنے لوگوں کے کانٹیکٹ میں ہیں، وہ اپنے لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیں، لوگوں کے دل و دماغ میں یہ باتیں ڈالیں کہ یہ مسجدیں قوم کے خرچ سے، قوم کے تعاون سے بنی ہیں، تو اسے قوم کے کام میں لایا جائے. مسجدیں ہی ایک جگہ ہے جہاں پر ہماری فلاح کا راز چھپا ہوا ہے. مسجدوں میں جب تک ہم آنا جانا شروع نہیں کریں گے، جب تک مسجدوں سے ہم بزنس شروع نہیں کریں گے، مسجدوں سے سوشل کام نہیں شروع کریں گے، تب تک ہم فلاح نہیں حاصل کر سکتے. تو یہی کچھ باتیں تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آخر میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حافظ مبین الدین صاحب جو کام کر رہے ہیں، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ہم بھی اس میں شرکت کریں. اور صرف اسی لیے میں چھتیس گڑھ سے یہاں حاضر ہوا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ، بہت عمدہ. میں پوری طریقے سے سہمت ہوں ماموں کی بات سے، متوقع ہوں ماشاء اللہ. اور ایک چیز اور اضافہ کرنا چاہوں گا میں اس بات میں، جیسے مسجدوں کی بات کی